أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سورہ آل عمران کا یہ آخری رکوع ہے رکوع نمبر 20 جس کے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی جملہ 11 آیتوں پر مشتمل اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کا لب لباب ہے خلاصہ ہے جو پیغام ہے میسج ہے اس کو انتہائی جامع اور مختصر انداز میں بیان کرنا یاد ہوگا آپ حضرات کو کہ یہ بات آپ کی خدمت میں رکھی گئی تھی کہ سورۃ الفاتحہ میں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایک دعا سکھلائی اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو راہ راست پر مستقیم سیدھے راستے پر گامزن فرما۔ اور سیدھا راستہ کیا ہے؟ فرمایا کہ غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان کا راستہ جن پہ اللہ کا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ ہی ان کا راستہ جو گمراہ ہو گئے۔ غضب کی کون مستحق ہوئے، لعنتوں کی کون مستحق ہوئے؟ تقریباً 80 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں بیان فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ کے غضب، اس کی ناراضگی اور اس کے پھٹکار کے جو سبب ہے ان
उन सब का तस्करा करते हुए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तस्करा हुआ कि अगर तुमको आइडियल देखना हो तो ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। और फिर अहकाम शरीयत, अब्वाबुल बिर, नेकी के अहकाम क्या है, सबका तस्करा हुआ। गैरिल मग़दूबी अलैहिम की इस वजाहत के बाद फिर आले इमरान का आगाज होता है, जिसमें अल्लाह ताला ने एक तमहीद के बाद, एक इंट्रोडक्शन के बाद फिर करीब करीब 80-81 आयतों में वलद्दालीन की तशरीह फरमाई कि कौन वो लोग हैं जो राह रास्ते से हट गए, गुमराह हो गए, गलत रास्ते पर चल पड़े, नादानिस्ता तौर पर, गैर शऊरी तौर पर उनको मालूम भी नहीं हुआ कि वो रास्ता भटक रहे हैं। और उनका तस्करा आले इमरान में करते हुए अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के उन नाम लेवाओं का तस्करा किया जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम तो देते हैं लेकिन तालीमात का पालन नहीं करते। कैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को तस्लीम की पैदाइश हुई, कैसे आपने दावत पेश की, कहाँ कहाँ मुज़ाहमतें हुई, मुखालिफतें हुई, और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पे कैसे उठाया गया है, सबका तस्करा करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दावत का खुलासा यही था, अन अबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम, एक ही रब है जिसकी इबादत करो। लेकिन वो गुमराह हो गए, भटक गए, राह रास्त से हटके उन्होंने 3 खुदाओं की बात की। क्या फितना था, क्यों गलत फहमी में पड़ गए, ये सारी चीजें गुजर चुकी है। उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने हम सबको इस बात की ताकीद की कि देखो, सिर्फ रसूल से अकीदत और मोहब्बत का नाम लेने से काम नहीं चलेगा। इताअत, फरमाबरदारी, रसूल का रास्ता ये सिरात मुस्तकीम है। लिहाजा अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में थोड़ी सी कमी होने की वजह से जो अल्लाह ताला की मदद और नुसरत उठा ली गई, उसका तज़किरा फरमाया ग़ज़वे उहद का। और फिर अल्लाह ताला ने इताअत रसूल के अहकाम देते हुए यहाँ, अब मैंने अर्ज किया था कि अहले किताब की साजिशों का तज़किरा किया गया जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ मुहाज़ाराई कर रहे थे। और आखिर में अल्लाह ताला वैसे ही खुलासा फरमाता है जैसे सूरह बकरा के बिल्कुल आखिर में है कि लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। यहाँ भी आप देखेंगे कि वही अल्लाह ताला की कुदरत का तज़किरा, उसकी रहमत का तज़किरा, उसकी हिकमत का तज़किरा, और अल्लाह ताला मालिक हकीकी है तो किस तरह इस कायनात में उसका तसर्रुफ है, और बंदों को अल्लाह ताला से कैसे जोड़ना है, जो सबसे अहम बात है। और मैंने अर्ज किया कि इताअत रसूल बहुत अहम है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से जोड़ने के जो नबवी तरीके हैं, हम अपना तरीका थोड़ी ईजाद कर सकते हैं। जो नबवी तरीके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सुन्नतें हैं, उसकी जानिब भी इंशाअल्लाह इशारा आएगा। और आगाज हुआ है वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, कि इस हकीकत को समझ लो, जमीन और आसमान का मालिक अल्लाह ताला है। ये जमीन और इस जमीन के अंदर जितनी नेमतें हैं जिनसे आज इंसान वाकिफ हो चुका है या मुस्तकबिल में होता रहेगा, सारी चीजों का मालिक अल्लाह ताला है। और ये फिजा, ये स्पेस, ये कायनात, तो पहले आपकी फैमिली, सोलर सिस्टम, फिर सोलर सिस्टम के आगे मिल्की वे, आपकी गैलेक्सी, फिर क्लस्टर, जो जितनी चीजें बता रही है साइंस, सबका एक ही मालिक है, वह अल्लाह ताला। लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द। और यही मिल्कियत और ओनरशिप का मसला है जिसकी वजह से इंसान गलतफहमियों में पड़ा रहता है, मैं ओनर हूँ, मैं ओनर हूँ, और उसकी वजह से वो कभी कभी अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है, मादी बन जाता है। यही वो वजह है कि फिरौन बन गया था। वो ये कहता था, देखो मुल्क मिस्र की नहरें भी मेरे हुकूम से बहती है, मेरे लिए बहती है,
اس کا کیا حشر ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو خود ایک نہر میں ڈبو دیا، قصہ ختم ہو گیا. کیونکہ جو سمندر مصر میں داخل ہوتا ہے وہ آپ یوں سمجھ لیجیے ایک نہر ہی کی شکل میں ہے، اگرچہ کہ وہ ریڈ سی کا ایک حصہ ہے، اور اب تو وہ دونوں طرف سے ملا بھی دیا گیا ہے سوئز کینال کے ذریعے سے. وہ سمندر بھی بیچوں بیچ زمین میں ایسے داخل ہوا جیسے بڑی نہر ہوتی ہو. اللہ تعالیٰ نے اسی میں اس کی نیا ڈبو دی، قصہ ختم ہو گیا. یہ ملکیت جو ہے نا یہ ہم کو غلط فہمی میں ڈالتی ہے. ہم کسی چیز کے مالک نہیں ہے، ہم دراصل ٹرسٹی ہوتے ہیں، نگران ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کچھ عرصے کے لیے ہماری نگرانی میں ماتحتی میں چیزیں دیتا ہے، اور یہ بھی وہ وجہ ہے کہ انسان جب اس دنیا سے فارغ ہو جاتا ہے اور انسان کی جب موت ہو جاتی ہے تو شریعت بھی اور قانون بھی، دنیا کے تمام قوانین یہ مانتے ہیں اب یہ صاحب مالک نہیں رہ گئے، اب اس کو تقسیم کیا جائے گا، بانٹا جائے گا، دوسروں میں دے دیا جائے گا. لہذا اس حقیقت کو سمجھ لو. دنیا میں اگر تھوڑی بہت غلط فہمی ہے تو انشاءاللہ میدان حشر میں تو ڈکلیئر کر دیا جائے گا لیمن الملک اليوم، کس کی ہے ملکیت، کون دکان کا مالک ہے، کون فارم ہاؤس کا مالک ہے، کون کھیت کا مالک ہے، کون مکاندار ہے، گھر کا مالک ہے، کون حکومت کا مالک ہے. تو اس وقت خاموشی چھا جائے گی اور آواز آئے گی، تھوڑی ربانی آواز، للہ الواحد القہار. ایک ہی اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے جو قابو والا ہے، غلبے والا ہے، کنٹرول والا ہے. للہ میراث السماوات والارض ارشاد فرمایا. میراث بھی جو ہماری تقسیم ہوتی ہے وہ بھی عارضی ہے، اصل میراث تو اللہ کے پاس ہی جائے گی، اصل ملکیت تو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹے گی. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آیت کا دوسرا جز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کا انحراف نہیں کر سکتی. سورج وہ اپنے مدار پر چلتا ہے، دنیا وہ اپنے آربٹ پہ گھومتی ہے، چاند وہ دنیا کے چکر کاٹتا ہے، سب یہ اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں. اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ حکم دے گا ٹوٹ پھوٹ جاؤ، بکھر جاؤ، ختم کے ساتھ سورج کو ٹھنڈا کر دو، اس کے شعلے کو بجھا دو. ارشاد فرمایا اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت، سب ختم ہو جائے گا نظام کائنات، سارے ستارے ٹوٹ پھوٹ کر بکھر جائیں گے، قیامت آ کر رہے گی. لہذا اللہ تعالیٰ کا قابو، اس کا کنٹرول، اس کی قدرت، اس کا عالم یہ ہے. بڑے بڑے سیاروں کے تذکرے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میری آنکھ میرے حکم سے کام نہیں کر رہی، میری زبان میرے حکم سے کام نہیں کر رہی، اللہ کے حکم سے کر رہی. جب اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تو نہ آنکھ کام کر پاتی ہے، نہ زبان کام کر پاتی ہے، نہ دل کام کر پاتا ہے، نہ لنگس کام کر پاتے ہیں، نہ کڈنی کام کر پاتے ہیں. دیکھتے دیکھتے سب بند ہوتے چلا جاتا ہے. ہاتھ ملتے رہ جاتے بڑے بڑے ڈاکٹرز، فزیشینز، اور کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے. آپ کا پیشنٹ ملٹی آرگینک فیلئر میں جا رہا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم نہیں کر سکتے کچھ. اللہ کا حکم ہے، اس کی قدرت ہے، ہر چیز پر قدرت ہے، ہر چیز پر وہ قابو رکھتا ہے. یہ عقیدہ درست ہو جائے، یہ ایمان درست ہو جائے تو پھر انسان ادھر ادھر بہک نہیں سکتا. آگے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، دیکھو جو آسمانوں کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے اور جو زمین کو پیدا کیا، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کی جو آمد و رفت ہے، صبح ہوئی دن آ گیا اور شام ڈھل گئی رات ہو گئی. تو فرمایا زمین اور آسمان کی تخلیق میں اور رات و دن کے آنے جانے میں لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کی بہت نشانیاں، بہت نشانیاں ہیں. دو باتیں ہیں یہاں پر. ایک تو یہ کہ عقل مندی ضروری ہے. اولو الالباب عربی میں کہتے ہیں صاحب عقل کو، جو سمجھنے کا قرینہ رکھتا ہو، جس کے اندر تفکر کا، غور و فکر کا ملکہ ہو، سلیقہ ہو. یہ ہے اولو الالباب. ڈگری والوں کو اولو الالباب نہیں بولتے، وہ اولو الشہادات ہے.
ہو سکتا ہے کہ ایم اے کی ڈگری ہو, پی ایچ ڈی کی ہو, ایم ایس سی کی ہو, ڈگریوں کا انبار ہو, لیکن وہ صاحب اردو الفاظ میں سے نہ ہو. ممکن ہے, یاد رکھیے. اب آج کل تو بہت آسان ہے, ڈگریاں تو خریدی بھی جاتی ہیں, ڈگریاں تو خریدی بھی جاتی ہیں, اور ایسے خریدی جاتی کہ جو سبجیکٹ یونیورسٹی میں نہیں تھا وہ سبجیکٹ کی ڈگری آپ کو مل جاتی ہے. یہ ہو رہا ہے دنیا میں. تو لہٰذا آپ یہ مت سمجھیے کہ جس کے پاس بڑی ڈگریاں ہیں, بہت سے سرٹیفکیٹس, وہ اولو الالباب نہیں. یاد رکھیے, بسا اوقات بعض سیدھے سادے دیہات کے رہنے والے عقل میں, فراست میں, دانشمندی میں موقع کے رہتے ہیں. لہٰذا فرما دیکھو, یہ جو دن و رات کا چلنا ہے نظام کے پورا, یہ تخلیق جو ہے کس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا کیا, آسمان پیدا کیا, اس میں زبردست قسم کی نشانیاں ہیں, اور زبردست قسم کی بہت ساری سینکڑوں لا تعداد, بلکہ یہ ہم سب ترجمے اس لیے کر رہے ہیں آیات, نکرہ کا استعمال اور اس پہ لام کو داخل کرنا, یہ عربی کا حسن ہے کہ اس طرح سے عمومیت بھی پیدا ہوتی ہے, کثرت بھی پیدا ہوتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا الآیات لأولی الالباب, تو کچھ نشانیاں, لیکن لآیات لأولی الالباب, بے شمار آیتیں, بے شمار نشانیاں, بے شمار علامتیں. غور و فکر کی ضرورت ہے. آپ ایک جز لے لیں, ایک کسی بھی چیز کا ایک جز لے کے آپ غور کرنا شروع کر دیں, وہ چیز پکار پکار کے کہے گی. ایک درخت کو لے لیں, پتے کو لے لیں, ایک پھل کو لے لیں, ایک جانور کو لے لیں. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, اونٹ پر غور کرنے کے اللہ تعالیٰ نے دعوت دی. مچھر پر غور کرے, مچھر پر, چھوٹا سا کیڑا. چونٹی پہ غور کرے, چونٹی پر, وہ اتنی چھوٹی کہ اس کا دماغ کتنا چھوٹا ہوگا, لیکن اس کی صلاحیت یہ ہے کہ آپ کی سائنس فیل ہے. آپ کو بہت بعد میں پتا چلتا ہے مانسون آنے والا ہے, بارش ہونے والی ہے, اس کو پہلے پتا چلتا ہے. وہ بل میں اپنا کھانے پینے کا انتظام کر لیتی, بڑھیا, یہ آپ کی سائنس کہتی ہے, مولویوں کی باتیں نہیں. یہاں کیا شان ہے اللہ تعالیٰ کی. النمل ذکر فرمایا, الباوزہ ذکر فرمایا, ذباب ذکر فرمایا. تو اس زمانے کے لال بچکڑ جتنے تھے, لوگوں نے کہا ارے یہ تو کلام الہی میں مکھی کا ذکر آ رہا ہے, مچھر کا ذکر آ رہا ہے, کتے کا ذکر آ رہا ہے, اور چونٹی کا ذکر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها, وہ خالق ہے جو چاہے چیز کا تذکرہ کرے, اس نے پیدا کیا. تو اگر تم یہ سمجھتے ہو مچھر حقیر چیز ہے, تو یہ مچھر ہی ہم تم پر مسلط کریں گے تو نمرود جیسا بادشاہ بھی بن جائے گا. اور اسی سے ملیریا, اور اسی سے ڈینگو, اور اسی سے یہ, اور اسی سے وہ, اتنی بیماریوں کو لے کے اڑتا ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں بیماریوں کا ایروپلین ہو, ساری بیماریاں شفٹ کرتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات پیدا کی, ان مخلوقات میں آپ غور کیجیے, کوئی ایک چیز لے کر زمین پہ غور کرنا شروع کیا, جغرافیہ, جیولوجی, اور اس کے بعد سے ٹیکنالوجی اور منرالوجی, کیا کیا علوم پیدا ہوتے چلے گئے. فضا میں غور کرنا شروع کیا تو ایسٹرولوجی, اور اس کے بعد پھر اسپیس کی اسٹڈی, اور پھر کتنے سبجیکٹ پڑھتے چلے گئے. کیوں؟ یہ غور کرنے سے اس کائنات میں بہت ساری حقیقتیں ہمارے اور آپ کے سامنے آتی ہیں. ان حقیقتوں کا خلاصہ یہ ہے, ایک جملے میں خلاصہ, اور اس کو اگر پکڑ لے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا, ایک اور جس میں ربی کا الذی خلق, جس نے پیدا کیا نا, اس کو بھی تو یاد کرو. مخلوق میں ہی مگن ہو رہے, تو مخلوق کو سب کچھ سمجھ لیا تم نے, کبھی خالق پہ بھی تو غور کرو, خالق تک پہنچنے کی کوشش کرو. تو آپ اگر یہ ساری چیزوں کا اسٹڈی کریں, مطالعہ کریں, تحقیق کریں, تو یہ پتا چلتا ہے کہ ان کو پیدا کرنے والا زبردست کنٹرول والا ہے. نمبر ایک, زبردست حکمت ہے, ایسی حکمت سوچ نہیں سکتا. ابھی دن و رات کا اللہ تعالیٰ نے حوالہ دیا کہ اس دن و رات کے نظام کو اور سسٹم کو بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو گروپ کو روٹیٹ کیا ہے, اور پھر سورج کے سامنے آنا, دن کا بننا, سورج کے سامنے سے گزر جانا, پچھلے سائڈ ہو جانا, رات کا آ جانا,
کہ کون سی سائنس تھی جو مشورہ دے رہی تھی, کون سا انجینئر تھا جو مشورہ دے رہا تھا, اور کون سی ٹیم تھی جو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی مددگار بن کر کام کر رہی تھی. تو نمبر ایک یہ کہ اس کی قدرت, نمبر دو اس کی حکمت, اس کی دانائی, وزڈم کس انداز میں اس نے پیدا کیا, کیسے بارش ہوتی ہے اس پہ آپ غور کر لیجیے, کیسے درخت اگتا ہے اس پہ آپ غور کر لیجیے, دنیا کے کسی بھی نظام پہ آپ غور کیجیے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی حکمت, اور تیسری چیز اور ایک پتہ چل جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت. میرے اور آپ کے لیے اس نے یہ سبز قالین بچھا دیا, میرے اور آپ کے لیے اس نے چھت پر تارے جما دیے جو جگمگاتے رہتے ہیں, روشنی ہماری فضا میں پیدا کرتے رہتے ہیں. اس نے سورج کی لائٹ ہمارے لیے پیدا کر دی, اور اس نے پانی کو مسخر کیا کہ وہ ابلتا ہے, بھاپ بنتا ہے, آپ کی زمین پہ آ کے برستا ہے. کتنی اس کی رحمت ہے. اور آگے چل کے انشاءاللہ سورہ نساء میں وضاحت کے ساتھ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تمہارے دسترخوان پہ ہم نے کھانے پینے کی کیا کیا چیزیں کر دی, غور کرو. صرف چاول اور دال سے تمہارا کام نہیں چلتا, سبزیاں الگ ہے, گوشت الگ ہے, فروٹس الگ ہے, ڈرائی فروٹس الگ ہے. بڑا مہربان ہے, بہت ارحم الراحمین. اس کی رحمتیں وہ لامحدود ہے, اس کی رحمتیں بڑی وسیع ہے. بندہ ہے باغی, نافرمان, ناشکرا, غور ہی نہیں کرتا. لکھنے والے نے صحیح لکھا, کمزور ہے انسان کہ اپنے مالک کے حقیقی کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرتا, اس سے کہیں بہتر وہ کتا ہوتا ہے جو اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے. لہٰذا ارشاد فرمایا کہ دیکھو یاد رکھو, زمین و آسمان کی تخلیق میں, پیدا کرنے میں, کریشن میں, واختلاف اللیل والنہار, اختلاف عربی میں اتنا اختلافی مسئلہ نہیں جتنا اردو میں ہے. عربی میں تو اختلاف کے معنی ہوتے ہیں ایک کے بعد دیگر آنا, آگے پیچھے آتے جانا, تو فالو آپ جس کو کہہ سکتے ہیں. اختلاف اللیل والنہار, دن کے بعد رات کا آنا, رات کے بعد دن کا آنا, پھر آپ جس کو کہہ سکتے ہیں روٹیشن, یہ عربی میں. اور اردو میں آ کے یہ بڑا جھگڑا بن گیا ہے, اختلافی مسئلہ بن گیا ہے. تو اردو جو ہے عربی کے الفاظ کو دوسرے میننگز میں لیتی ہے, یاد رکھیے, حقیقی معنوں میں نہیں لیتی, معنی اس زبان میں آ کے بدل جایا کرتے ہیں. وہ اختلاف اللیل والنہار, اور دن و رات کے آنے جانے میں, دن و رات کی آمد و رفت میں, لآیات, بے شمار نشانیاں لأولی الالباب, شرط ہے عقل. عقل کیسے استعمال کریں گے؟ نمبر ایک تو یہ کہ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ پر ایمان بالغیب لا کر سرنڈر ہو جانا, گھٹنے ٹیک دینا, پہلی چیز. اگر یہ نہیں ہے تو پھر انسان کے اندر نیکیوں کا سورس نہیں پیدا ہوتا, منبع, سرچشمہ نہیں پیدا ہوتا, وہ نافرمانی کی طرف جاتا ہے. لہذا فرمایا کہ دیکھو سب سے پہلے تو تم ایک کام یہ کرنا, الذین یذکرون اللہ, اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھنا, اس کا ذکر کرتے رہنا. اور دو اعتبار سے, ذکر لسانی بھی, ذکر ذہنی بھی. ذکر لسانی کیا ہے؟ الحمدللہ کہنا. ذکر لسانی کیا ہے؟ سبحان اللہ کہنا. ذکر لسانی کیا ہے؟ بسم اللہ کہنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں, پانی کا ایک گھونٹ اگر تم پی رہے ہو تو بسم اللہ کہو, اور فرمایا اس کے بعد الحمدللہ کہو تو تم نے پانی کا حق ادا کر دیا. یہ اس وقت معلوم ہوگا جبکہ اللہ نہ کرے کسی کو اللہ تعالیٰ پانی سے محروم کر دے. ایک صاحب کی کچھ ایسی آنکھوں کی سرجری ہوئی تھی کہ ان کو پانی منع تھا کہ جب تک کہ اندر کا زخم ٹھیک نہ ہو جائے پانی نہیں دیا جا سکتا ہے. اتفاقاً تیسرے چوتھے دن میں عیادت کے لیے گیا, حالانکہ ان کو روم میں لا چکے تھے, کھڑا ہوا تھا. اس وقت ڈاکٹر صاحب آئے اور انہوں نے مریض نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب پانی پانی, بہت پیاس لگی, بہت پیاس. حالانکہ وہ سرنج چل رہی, گلوکوز وغیرہ سے جسم کو پانی مل رہا ہے, زبان کو نہیں مل رہا. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ صرف اور صرف ان کے ہونٹوں پہ برف رکھو, ایک دو قطرے جیسے ہی اندر چلے جائیں وہ برف ہٹا لینا, پانی نہیں دینا پینا. تو اس وقت ان کے ہونٹوں پر جب برف کا ٹکڑا رکھا گیا اور ایک دو قطرے پانی جیسے ہی حلق کو تر کرنے کے لیے نیچے اترے اور ان کے چہرے پہ جو مسکراہٹ اور بشاشت آئی تو اس کو ڈاکٹر صاحب دیکھ کے خود ہنس پڑے.
آج معلوم ہے تم کو پانی کی قدر، پانی کی قدر آج تم کو معلوم ہی، حالانکہ غیر مسلم ہے ڈاکٹر، اس نے یہی جملہ کہا کہ آج تم کو پانی کی قدر معلوم ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اتنی وافر اقدار میں پانی دے دیا، گلاس و گلاس پیتے رہتے ہیں، لیکن اگر محروم کر دے، اگر اللہ تعالیٰ محروم کر دے تو سوچئے کیا صورتحال ہوگی۔ جب ہندوستان تقسیم ہوا، یہاں سے بہت سارے انڈیا سے لوگ ادھر جا رہے تھے، پڑوس کی طرف، پڑوس سے بہت سارے لوگ انڈیا کی طرف آ رہے تھے، تو بیچ میں چونکہ پنجاب پڑتا ہے، اس وقت سکھوں کا رویہ مسلمانوں کے سلسلے میں اچھا نہیں تھا۔ یہ تو بعد میں گولڈن ٹیمپل میں جب مار کھائے تب سے مسلمانوں کے سلسلے میں نرم ہو گئی ہے۔ تو اس وقت گاڑی لامحالہ پنجاب سے گزرے گی، لاہور رہتے ہوئے جب داخل ہوتی تھی، ایک گاڑی جا رہی تھی اور بہت معتبر اردو کے رائٹر نے یہ لکھا ہے، بہت معتبر، بہت بڑے اسلام کے خادم، انہوں نے ایک قصہ لکھا، وہ بھی شفٹ ہو گئے تھے۔ انہوں نے لکھا کہ جب ٹرین جا رہی تھی، پنجاب سے گزر رہی تھی، اور اس زمانے کی ٹرینیں ڈیولپ نہیں تھی، پانی کا ایک قطرہ نہیں تھا کہہ، اور ایک فیملی تھی جن کا ایک لڑکا تھا 8-9 سال کا، وہ پانی کے لیے تڑپ رہا تھا، دھوپ تیز تھی، گاڑی پک رہی تھی، اور ایک وقت آیا کہ بچے کی زبان باہر لٹکنے لگی پیاس سے، اور رونا دھونا شروع ہوا، اور یہ سمجھے ماں باپ کہ بچہ مر جائے گا، بچہ نہیں بچ سکے گا۔ اس موقع پہ ایک سردار جی نے کہا کہ میرے پاس 1 گلاس پانی ہے، لیکن تمہارے پاس کتنے پیسے بتاؤ؟ انہوں نے کہا میرے پاس کل رقم 600 روپے، اس زمانے کے لحاظ سے بہت بڑی رقم تھی، تو کہا وہ پورے 600 دے دے تو میں 1 گلاس پانی دوں گا، اور اس نے 600 روپے لے کر 1 گلاس پانی دیا۔ آج کے اعتبار سے 6 لاکھ روپے لے کر اس نے 1 گلاس پانی دیا۔ اس پانی جس کے بارے میں ہم غور نہیں کرتے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک گھونٹ تمہارے اگر حلق سے اترے تو پہلے بسم اللہ کہو، بعد میں الحمدللہ کہو، تم نے پانی کا حق ادا کیا، اللہ تعالیٰ کی نعمت کا حق ادا کیا۔ کبھی ہم غور کرتے ہیں، کبھی ہم سوچتے ہیں، ہٹا پیتے جاتے ہیں، لیکن کبھی ایک لمحے کے لیے رکے اور غور کریں کہ اگر اس پانی سے اللہ تعالیٰ مجھے محروم کر دے تو تڑپ کر مر جاؤں گا۔ الذین یذکرون اللہ، ہمیشہ اللہ کا ذکر، کھانا کھاتے ہوئے اللہ کو یاد کرو، کھانے سے فارغ ہو جاؤ اللہ کو یاد کرو، نیند بڑی نعمت ہے، سونے سے پہلے اللہ کو یاد کرو، آنکھیں کھلنے کے بعد بیدار ہونے کے ساتھ صبح اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ ہر مرحلے میں یہ ہے سنت، میں نے عرض کیا نا، نبوی طریقہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ دیا، اور دن و رات کے جو اذکار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ان کو یاد کرنا، اور جن جن موقعوں پر مسجد میں داخل ہوتے ہوئے، مسجد سے نکلتے ہوئے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے، گھر سے نکلتے ہوئے، جن جن موقعوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھلائی ہیں ان میں بہت برکت ہے، بہت برکت ہے، نبوی الفاظ ہے، وہ نبوت کے الفاظ ہے، لہذا ان کو یاد کرنے کا اہتمام کرنا، اور یہ اذکار کی آپ پابندی کریں تو آپ دائما ذکر سمجھ جائیں گے، ہمیشہ اللہ کو یاد کرنے والے۔ ذکر کا سب سے اعلیٰ اور سب سے اہم ایتھنٹک طریقہ تو نماز ہے، وہ تو 5 وقت پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اس میں تو کوئی کسی قسم کا کوئی چھوٹ ہو ہی نہیں سکتی، کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اس کے بعد یہ اذکار مسنونہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح شام کے لیے ہم کو سکھائے ہیں۔ اور اب کسی بھی دعا پہ آپ غور کیجیے، وہاں آپ کو ایک معنوں کا سمندر ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہونے کے بعد کہتے تھے غفرانک، اللہ جیسے ایک تکلیف دہ چیز، الحمدللہ الذی اذهب عنی الاربع، ایک تکلیف دہ چیز میرے جسم سے جدا ہو گئی، بیکار سی چیز جس کو جسم سے نکلنا تھا وہ آسانی سے نکل گئی، اللہ ایسے ہی جب میری روح نکلے تو آسانی سے نکلے، مغفرت کا معاملہ ہو۔ صبح آپ کیا پڑھیں گے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، یہ موت تھی میری 6 گھنٹے کی، مجھے نہیں معلوم تھا دنیا کہاں جا رہی، کیا ہو رہا، یہ ایک چھوٹی سی عارضی موت تھی، ایسے ہی ایک وقت آئے گا کہ پرماننٹ موت آئے گی، لہذا اللہ جیسے تو نے اب بیدار کیا اور اپنی رحمتوں کا معاملہ فرمایا، میدان حشر میں بھی بیدار ہو تو رحمتوں کا معاملہ۔ ایسی جامع دعائیں، الذین یذکرون اللہ قیاما،
کھڑے ہوئے بھی دعا کا اہتمام، وقعوداً بیٹھے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، وعلی جنوبہم اور اپنے پہلو پر جب بیٹھے ہوئے تب بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا، موقع سے سبحان اللہ کہتے رہو، الحمدللہ کہتے رہو، استغفر اللہ کہتے رہو۔ جو بھی انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے طریقے اپنائے گا وہ سب ذکر میں شامل ہوں گے، سب پہ اجر ملے گا۔ پہلی چیز تو ذکر ہے جو ہماری زندگی میں آ جائے، تاکہ وہ ذکر ہم بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سے غافل ہو کر زندگی پسند نہیں ہونی چاہیے۔ غفلت کے ساتھ پورا دن گزر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کر رہے ہیں، غفلت کے ساتھ سیلیبریشن کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کر رہے ہیں، غفلت کے ساتھ اچھے اچھے کھانے کھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کر رہے ہیں، تو لازمی بات ہے اللہ تعالیٰ کی برکتوں اور اس کی رحمتوں سے انسان کو محرومی ہوگی۔ نمبر 2، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور یہ وہ بندے ہوتے ہیں جو غور کرتے ہیں زمین و آسمان کی پیدائش میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کیسے پیدا کیا، جس کا میں نے ابھی اشارہ کر دیا۔ تفکر، غور کرنا، بیٹھ کر سوچنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کیسے پیدا کیا۔ فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں وفی الآفاق کی، ساری اس کائنات میں، وفی الانفس، تمہارے اپنے اندر، اپنے آپ پر بھی غور کرو، اللہ تعالیٰ نے تم کو خود کتنی نعمتیں عنایت فرمائی۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر فکر ہوگی تو خود بخود شکر آئے گا۔ فکر بھی نہیں ہے، اسی لیے اہل اللہ کے پاس ایک جملہ اتنا متداول ہے، اتنا یوز میں ہے، اتنا وہ استعمال کرتے رہتے ہیں کہ بسا اوقات اس کو لوگ حدیث بھی سمجھ لیتے ہیں کہ فکر ساعت خیر من صلاۃ سنۃ، کہتے ہیں کہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بیٹھ کر غور و فکر کرو اللہ کی نعمتوں پر، یہ 1 سال بھر کنٹینیوسلی نماز پڑھنے سے کہیں بہتر نہیں کرتے، کیونکہ شعور آئے گا نا، فکر سے شعور آئے گا، سمجھیں گے ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، اس کی قدردانی پیدا ہوگی۔ پورے سورۃ الرحمن کی اب تفسیر پڑھ لیجیے، ایک ایک نعمت کا تذکرہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یہ نعمتیں کیسی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمت سے تم روگردانی کرو گے، ناشکری کرو گے۔ لہٰذا غور و فکر کرنا، اپنی دن و رات کی جو مصروفیت ہے ڈیلی روٹین، اس میں ایک وقت رکھنا ہے جس میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو بتائے، یاد کرے، اس کے احسانات کو یاد کرے، اور اس کا آسان طریقہ جتنا ہو سکتا ہے صبح سے شام تک جو نعمتیں آپ کو ملی وہ، اور آپ نے اس کے بدلے میں اللہ کا شکر کتنا ادا کیا، ایک بار غور کر لیجیے، پھر احساس ہوگا۔ نعمتیں تو لاکھوں لی، شکر تو 2-4 بھی نہیں ادا کرتے ہیں، اس میں بھی ڈنڈی مار دیتے ہیں، نماز پڑھنے میں عجلت کر جاتے ہیں، نمازوں کو قضا کر جاتے ہیں، لیکن نعمت لینے میں ایک ٹائم کا کھانا قضا نہیں کریں گے، نعمت لینے میں کوئی چیز میں، کسی بھی چیز میں چھوٹا سا بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا انسان، ساری کی ساری چیزیں اس کو ملنا چاہیے۔ کھانے کا عالم یہ اسٹارٹر الگ ہونا چاہیے، مین کورس الگ ہونا چاہیے، ڈیزرٹ الگ ہونا چاہیے، اور اللہ کو کیا دے رہے ہو، شکرانے میں کیا کر رہے ہو، کبھی غور کرو۔ لینے میں تو اتنے تو کامل، آگے دینے میں یہ نہیں ہو سکتا نا، یہ تفکرون فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی تخلیق میں غور کرو، اور غور و فکر کرو گے تو عقل آئے گی، سمجھ آئے گی، اور سب سے بڑی حقیقت غور و فکر کے ذریعے سے جو ملے گی، ربنا ما خلقت هذا باطلا، کہ اے اللہ اپنی یہ ساری چیزوں کو بیکار، باطل یعنی یوزلیس، بیکار نہیں پیدا کیا اللہ، آپ کی ذات بیکار کاموں سے بہت بلند و برتر ہے۔ اور آپ غور کیجئے، چھوٹی سی دعوت فکر میں دیتا ہوں بہت مختصر سی، کہ آپ غور کرنا شروع کر دیجئے کہ میں، ہر انسان اپنے بارے میں سوچے کہ میں، اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا، میں کس کے کام آتا ہوں، میں شیر کے کام آتا ہوں، میں ہاتھی کے کام آتا ہوں، میری ضرورت سورج کو ہے، میری ضرورت چاند کو ہے، میری ضرورت سمندر کو ہے، میری ضرورت ستاروں کو ہے، میری ضرورت درختوں کو ہے، میری ضرورت جنگل کو ہے، میری ضرورت بیابان کو ہے، صحرا کو ہے، دریا کو ہے، دشت کو ہے، کس کو ہے؟ کسی کو نہیں ہے، کسی کو نہیں ہے، لیکن مجھے سورج کی ضرورت ہے، مجھے پانی کی ضرورت ہے، مجھے جانوروں کی ضرورت ہے، میں ان سے غذا لیتا ہوں،
مجھے درختوں کی ضرورت ہے، مجھے پھلوں کی ضرورت ہے، کون سی چیز ہے جس کی مجھے ضرورت نہیں؟ تو اب آپ سمجھ لیجیے کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اللہ تعالیٰ نے بیکار نہیں پیدا کیا مجھے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ بیوقوف انسان یہ سمجھتا ہے کہ بس ڈرامہ چل رہا ہے، اسٹیج پہ پیدا ہو گیا، کھا پی کے بھر گیا، قصہ ختم، پھر بندے خاک ہو گیا۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم لا ترجعون، تم کو لوٹ کے جانا ہے، اس کو یاد رکھو، لوٹ کے نہیں جانا ہے تو سمجھ رہا ہے وہ غلط فہمی میں۔ فتعالی اللہ الملک الحق، وہ حقیقی مالک بیکار کاموں سے بہت بلند ہے، وہ بیکار کیوں کرے گا کوئی بھی کام؟ لہذا اس پوری کائنات کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق ایسی رکھی جس مخلوق کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ میری عبادت کے لیے پیدا ہوا ہے، یہ مجھے یاد کرے گا، یہ میرا ذکر کرے گا، یہ میری طرف لوگوں کو بلائے گا، یہ میرے لیے جیے گا، میرے لیے مرے گا۔ یہ ہے انسان کی خصوصیت۔ کہا اس کے لیے پوری کائنات سخر لکم ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان سب اس کے لیے کر دو، تم سب اس کو نفع پہنچائے۔ اس کا کام یہ کہ میری عبادت کرے، مجھے یاد کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام۔ سبحانک فقینا عذاب النار، اللہ جو غفلت کی زندگی بسر ہوئی اور جو ہم نے یہ سمجھا کہ یہ کائنات بیکار پیدا کر دی گئی، اس سے آپ کی ذات پاک ہے، اور غفلت کی وجہ سے ہم کو جو سزا ملنا چاہیے، فقینا عذاب النار، اس آگ کے عذاب سے ہم کو بچا لیجیے، غفلت کی زندگی سے ہم کو بچا لیجیے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے رب، اے ہمارے پروردگار، انک من تدخل النار، آپ نے جس کو آگ میں داخل کر دیا، فقد اخزیتہ، اس کو ذلیل کر دیا، آپ نے رسوا کر دیا، وہ کہیں کا نہیں رہا۔ وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظلم کرنے والے اپنی جانوں پر اور ایسے ظلم کرنے والے اس کائنات کے پورے نظام پر اپنے گناہوں کے ذریعے سے، ان کا پھر آگ میں کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی پرسان حل نہیں ہوگا۔ کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ میں جیل میں ہوں تو باہر میرے لیے کوئی لڑ رہا ہے، فائٹ کر رہا ہے اور ضمانت دلانے کے لیے کوشش کر رہا ہے، سب بھول جاؤ۔ اگر کسی کو جہنم میں ڈال دیا جائے تو اس کا کوئی حمایتی نہیں، کوئی کام بنانے والا نہیں، اس کا کوئی ساتھی نہیں، کوئی اس کے قانونی لڑائی لڑنے کے لیے تیار نہیں ہو سکے گا۔ وما للظالمین من انصار، ظالم گناہگاروں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وہ جو انسانوں پہ ظلم کرتے ہیں، وہ جو اللہ کے دین پہ ظلم کرتے ہیں، وہ جو گندگیوں گناہوں کے ذریعے سے اپنی جان پہ ظلم کرتے ہیں، ایسی ظالموں کو جہنم میں چھوڑ دیا جائے گا۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے میرے رب، عقل مند بندے کا شعور یہ ہوتا ہے، دیکھیے عقل مند جو بندہ ہوتا ہے اس کا ضمیر یہ ہوتا ہے کہ اے میرے رب، بے شک ہم نے سنا ایک پکارنے والے کو، دعوت دینے والے کو، ینادی للایمان، جو ایمان کی دعوت دے رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا ان آمنوا بربکم، اپنے رب پر ایمان قبول کر لو، فآمنا، تو اللہ ہم نے ایمان قبول کر لیا۔ یہاں دیکھیں 3 تشریحات کی گئی۔ نمبر 1 یہ کہ منادی سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے دعوت کی، سارے انبیاء دیتے رہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری فائنل دعوت۔ دوسری تشریح کی گئی، منادی سے مراد قرآن مجید ہے جو صدا لگا رہا ہے، دعوت دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر، تمہارے اپنے رب پر ایمان قبول کرو۔ تیسری تشریح یہ کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے اندر ایک ضمیر رکھا ہے، ایک احساس رکھا ہے، ایک فیلنگ رکھی ہے، جو کافر کے اندر بھی ہے، ناشکرے کے اندر بھی ہے، مومن کے اندر بھی ہے، اور وہ فیلنگ، وہ ضمیر، وہ کانشیس انسان کو بتاتا ہے کہ دیکھو تمہارا رب ہے، تمہارا مالک ہے، تمہارے ساتھ اس نے احسانات کیے، اس کی بات تسلیم کرو، اس کی بات مانو، نافرمانی نہ کرو۔ جو اس کی ضمیر کی بات سن لیتا ہے، دل کی بات سن لیتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے نفس لوامہ فرمایا، گناہ کرنے پر لعن طعن کرنے والا دل، اس کی بات سن لیتا ہے اور ایمان قبول کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے لگا۔ اور جو اپنے دل کی بات نہیں سنتا ہے، اپنے نفس کی بات سنتا ہے، خواہشات کی بات سنتا ہے، خواہشات کو خدا بناتا ہے، خواہشات کے لیے جیتا ہے، خواہشات کے لیے مرتا ہے،
تو پھر وہ ظالموں میں سے اس کا حشر جہنم میں ہوگا ارشاد فرمایا۔ لیکن تینوں تشریحات کا مفہوم ایک ہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت وہی ہے جو قرآن مجید کی، اور قرآن مجید ہمارے اور آپ کے دلوں کو، ہمارے اور آپ کے ضمیر کو آمادہ کرتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بات مانیں۔ تو آپ تینوں الفاظ میں سے کوئی بھی لفظ ماننے کو کوئی بڑا اختلاف نہیں ہوتا۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب، ہم نے ایک ندا لگانے والے کو، ایک صدا لگانے والے کو، منادی کرنے والے کو سنا کہ وہ ایمان کی طرف دعوت دے کر کہہ رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان قبول کرو، فآمنا، ہم نے ایمان قبول کر لیا، اب ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری کوتاہیوں پہ پردہ ڈال دے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمارا معاملہ نیکوکاروں کے ساتھ کرے۔ تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ ایک تو یہ فاغفر لنا ذنوبنا، ذنوب ذنبن کی جو جمع ہے، اس کے سلسلے میں مفسرین نے لکھا ہے سے گناہ، جو گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، انسان جو غلطیاں کر جاتا ہے، اللہ نہ کرے کبھی حرام کا ارتکاب ہو گیا، ناجائز کام کر دیا، کسی کا دل توڑ دیا، ظلم کر گیا، یہ سارے ذنوب ہیں جس پہ توبہ کرنا چاہیے۔ وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، اور سیئات کی جمع جو سیئات ہے، اس کی تشریح کرتے ہوئے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دے، تو یہ فرمایا کہ کوتاہیاں جو لاشعوری طور پر ہو جاتی ہیں، چھوٹی موٹی چیزیں، کچھ نماز میں غلطی ہو گئی، کچھ ذرا جملے سخت نکل گئے، کچھ نگاہیں غلط چلی گئی، تو گناہ صغیرہ قسم کی چیزوں کو سیئات کہا گیا، اور دونوں چیزوں کا، دونوں کوتاہیوں کا بندے نے تذکرہ کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ جہاں تک بڑے بڑے گناہ ہیں مغفرت کا معاملہ فرما، اور جہاں تک چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں ہیں جو بھول چوک ہو جاتی ہیں اور جو ہم سے بغیر شعور کے لاشعوری طور پر سزا ہو جاتی ہے، وہ سب پہ بھی پردہ ڈال دیجیے۔ نمبر 3، وتوفنا مع الابرار، اور ہم کو پورا پورا اجر دے ان کے ساتھ جو تیرے وفادار بندے ہیں۔ ابرار برون یا بارون کی جمع ہے، اور برون برون جیسے کہ آپ نے سن رکھا ہے، پہلے بھی آ چکا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون میں، اور اس سے پہلے سورۃ البقرہ میں آ چکا ہے، لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب میں۔ بر کی میں نے وضاحت کی تھی کہ بر ان ساری نیکیوں کو کہتے ہیں جس میں وفاداری کا کانسیپٹ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے وفاداری، والدین کے ساتھ وفاداری، بر لوالدیہ قرآن پاک میں بتایا۔ تو یہ جو جہاں جہاں ایک وفاداری، وعدے کو پورا کرنا، وعدہ خلافی نہ ہو، اور محسن خوشی نہ ہو، محسن کے ساتھ غلط سلوک کرنے کا انسان کے اندر جذبہ نہ ہو، ایسی صورت میں یہ برہم کا لفظ آتا ہے۔ توفنا مع الابرار، اسی لیے میں نے ترجمہ کیا کہ اے اللہ ہمارا اجر پورا پورا عنایت فرما وفادار بندوں کے ساتھ جو تیرے وفادار ہے، نیکیوں پر عمل کر رہے ہیں کیونکہ تیرے وفادار ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں کیونکہ وہ تیرے وفادار ہیں، بندوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں کیونکہ وہ تیرے وفادار ہیں، تیری نافرمانی نہیں کر سکتے وہ، لہذا یہ وہ وفاداری کے ساتھ جتنی نیکیاں نکلتی ہیں پھوٹتی ہیں وہ سب دل کے سہنے میں آتی ہیں، اور ان کے ساتھ انسان کا حشر ہو ایسے نیکوکاروں کے ساتھ، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب معاملہ فرمائے گا تو گروہ میجرلی بڑے بڑے تو 3 ہوں گے، ایک فساق، کفار، فجار، بد کردار لوگوں کا، ممتاز الیوم ایھا المجرمون، مجرموں کا۔ دوسرا گروہ ہوگا نیکوکاروں کا، ابرار کا، متقی حضرات کا، چہرے نورانی چمک رہے ہوں گے، اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میدان حشر میں تو دیکھتے ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کامیاب ہے، یہ کامیاب ہے، اطمینان ہوگا ان کے چہروں پر۔ اور تیسرا گروہ ہوگا پریشان حالوں کا، جن کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کیا ہوگا، ادھر بھی بھاگ رہے ہوں گے، ادھر بھی بھاگ رہے ہوں گے، ان کا فیصلہ بھی بہت ڈھیلے ہوگا، بڑی مصیبتیں ہوں گی، بڑی سزاؤں کے بعد ان کو معاف کیا جائے گا۔ یہ 3 تو بڑے بڑے گروپ رہیں گے، لازمی بات ہے نیکوکاروں کے بھی جو گروپ رہیں گے اس میں مراتب رہیں گے، سب سے پہلے تو انبیاء ہیں، پھر صدیقین ہیں، شہداء ہیں، اونچے اونچے درجے رہیں گے۔
ایسے ہی گناہگاروں میں بھی بہت ظالم قسم کے فرعون نمرود ابو جہل ٹائپ لوگ ہوں گے، پس رہے ہوں گے، بعض ہلکے پھلکے گناہگار ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو تعلیم دی، حکم دیا توفنا مع الابرار، اللہ تعالیٰ کے ان نیک بندوں کے ساتھ تمہارا حشر ہو قیامت کے دن جو بڑے وفادار ہیں اللہ تعالیٰ کے. تو اسی وقت سے پھر ہمارا استقبال شروع ہو جائے گا، اسی وقت سے معاملہ آسان ہو جائے گا. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، اللہ وہ چیز عنایت فرما جس کا تو نے اپنے رسولوں سے وعدہ کیا تھا. اور اللہ تعالیٰ کا جو رسولوں سے سب سے بڑا وعدہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے دین پر تم عمل کرتے رہو، اور جس چیز پہ فاستقم کما امرت، جس کا حکم دیا اس پہ جم جاؤ تو لأغلبن انا ورسلی، ضرور میں تم کو غلبہ دوں گا، کامیابی دوں گا، نصرت آئے گی، مدد آئے گی. لہذا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، اللہ آپ نے اپنے رسولوں سے جو وعدہ کیا وہی وعدہ اور اسی وعدے کا مصداق ہم سب کو عطا فرما. ولا تخزنا یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن رسوا نہ کر، ذلیل نہ کر. بہت ہی مصیبت کا دن ہوگا جب میں غفیر دوست احباب بھی ہوں گے، رشتے دار بھی ہوں گے، بال بچے بھی ہوں گے، وہ لوگ بھی ہوں گے جن کے سامنے ہم اپنے آپ کو بڑے نیک متقی اور اچھا ہونے کا تاثر دیتے ہیں، امپریشن ان کے اوپر کہ ہم بہت نیک ہیں، بڑے اللہ والے، بڑے صالح سب ہوں گے. اس وقت اگر کوئی رسوا ہو گیا، پتا چل گیا کہ موصوف نجی زندگی میں کیا کیا کرتے تھے، اس رسوائی سے، اس ذلت سے بڑی کوئی ذلت نہیں ہوگی. لہذا ہمیشہ اس بات کا اہتمام کریں کہ ولا تخزنا یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن رسوا نہ فرمائے. رحم و کرم کا معاملہ فرما دیجیے، گناہوں کو معاف کر دیجیے، کوتاہیوں پہ پردہ ڈال دیجیے اور بیڑا ہمارا پار کر دیجیے. یہ دعاؤں کا اہتمام رہے گا تو ارشاد فرمایا کہ ضرور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ خیر کا معاملہ فرمائے گا. جیسے کہ آگے کی آیت میں آ رہا ہے، فرمایا کہ اللہ جو آپ نے اپنے رسولوں سے وعدہ فرمایا ہے وہ عنایت فرما، قیامت کے دن ہم کو رسوا نہ کر. انک لا تخلف المیعاد، بے شک اے اللہ وعدوں سے آپ نہیں پھرتے، نعوذ باللہ. جو آپ نے وعدے کیے وہ آپ پورے کرتے، وعدہ خلافی کا تصور اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں. لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو وعدے کیے اللہ وہ ان نیک بندوں میں تو نہیں ہے، لیکن لازمی بات ہے ہم ان کے ساتھ رہنے کی دعائیں کرتے رہے، تمنا کرتے رہے. لہذا ہمارا معاملہ بھی رحم و کرم کے ساتھ فرما دیجیے اور ہمارا بیڑا بھی پار کر دیجیے. فاستجاب لهم ربهم انی لا اضيع عمل عامل منکم من ذکر او انثى. یاد رکھو جب دنیا کے سلسلے میں کوئی دعا ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے فیصلہ فرماتا ہے، دینا بھی ہے کہ نہیں دینا ہے. اگر اللہ تعالیٰ عنایت فرماتے تو کیا نقصان ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اسی لیے وہ چیز نہیں دیتا. دنیاوی چیز کسی نے اللہ سے کسی عہدہ مانگا، دولت مانگی، گھر مانگا، کوئی بھی چیز مانگی دنیاوی، بالکل مانگنا چاہیے، بندگی ہے وہ، اس پہ اجر تو ہر حال میں ملے گا. لیکن ان دنیاوی چیزوں کو فوراً عطا کر دیا جائے یہ اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں، اس کا طریقہ کار ہے. تو وقت ایک بندہ کہہ رہا ہے اے اللہ کسی طرح یہ پلین سیٹ مل جائے، سجدے میں جا کے دعا کر رہا ہے، بعد میں جا کے معلوم وہی پلین گر گیا تو کیا کہتا ہوں اللہ تیرا شکر میں سیٹ نہیں ملی، میں تو ختم ہو گیا تھا میں. تو اللہ کی حکمت جانتی ہے کہ بندہ جو مانگ رہا ہے بندے کے لیے مفید ہے یا مفید. دنیاوی چیزوں میں تو اللہ تعالیٰ کا مسئلہ یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ وہ چیز دی جائے، ضروری نہیں کہ وہ چیز جبھی دے دی جائے، ڈیلے کر کے بھی مل سکتی ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ مناسب سمجھتا ہے جب جبھی وہ چیز دے دے اس کی مرضی. لیکن فرما دیکھو آخرت کی جو دعائیں ہیں نا، جنت فردوس کی دعا، قیامت کے دن رسوائی نہ ہو یہ دعا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمتیں مل جائیں یہ دعا، فرمایا یہ جتنی اخروی دعائیں ہیں آخرت کی دعائیں اس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیا ہے. فاستجاب لهم ربهم، فعل ماضی سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ارشاد فرمائی، اس کے معنی ہے کہ سن لی اللہ نے تمہاری دعا. جب کبھی آپ آخرت کے بارے میں دعا کریں گے اس میں ڈیلے نہیں، اس میں پھر کوئی تردد نہیں،
اس کو نہیں ٹالا جائے گا، وہ تو جب کا جب ہی مقدر کر دی جائے گی کہ اس کو آخرت کی کامیابی چاہیے، بار بار رٹ رہا، رو رہا، گر گرا رہا، لکھو اس کے مقدر میں آخرت کی کامیابی. کیونکہ صیغہ میں استعمال کرنا اصلاً اگر آپ عربی کے اعتبار سے دیکھیں تو ہونا چاہیے تھا سیستجیب لہ ربہ، ان قریب کا معاملہ اللہ تعالیٰ حل کر دے گا، آنے والے زمانے میں آخرت میں میدان حشر میں اللہ معاملہ حل کر دے گا. نہیں، فاستجاب لہم، سن لیا رب نے، اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی ان کی دعا، ان کا آخرت کا حصہ طے ہو گیا ہے. تو آخرت کی چیز، آخرت کی کامیابی ایسی ہے کہ جب کبھی بندہ اس کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے سوال کی لاز رکھ لیتا ہے. اور میں دیکھو انی لا اضیع عمل عامل منکم، تم میں سے عمل کرنے والے کسی بھی عامل کے عمل کو ہم ذرہ برابر نہیں ضائع کریں گے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں کا فرمایا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک روپیہ خیرات کر رہے ہو یاد رکھو ضائع نہیں ہوگا، اجر ملے گا. ایک 2 رکعت ہلکی پھلکی مسجد میں داخل ہو کے تحیت المسجد پڑھ لی، یہ وہ سب جو ضائع ہو جائے گی وہ نہیں، اللہ کے پاس نکال دے، ہر ایک کا اجر ملے گا، ہر نیکی کا اجر ملے گا. من ذکرین و انثی، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی خاتون اس نیکی کو ہلکا پھلکا اور چھوٹا نہ سمجھے کہ گھر میں سالن بنا اور سالن کم تھا تو کٹورے میں پانی ملا کر ہڈی کا شوربہ پڑوسی کے گھر بھیج دیا، تو اس نیکی کو چھوٹا موٹا نہ سمجھے، بہت بڑی نیکی کا بہت اجر ملے گا. تو یہ کوئی خاتون کوئی نیک کام کر رہی ہو، کوئی مرد نیک کام کر رہا ہو، ذکرین و انثی، اس میں کوئی یاد رکھیے سپریشن نہیں، ڈفرینس نہیں، الگ الگ نہیں، اجر میں الگ الگ نہیں، ڈیوٹیز میں الگ الگ ہے، ڈیوٹیز الگ الگ ہے. ایک ہی اسکول میں، ایک ہی انسٹیٹیوشن میں 2 ٹیچر ہوتے ہیں، ایک فزکس پڑھاتا ہے، میتھمیٹکس، ایک انگلش پڑھاتا ہے، اردو. تو ڈیوٹیز الگ الگ ہے لیکن تنخواہ سیلری سب کو الگ ملتی ہے. خیر آج کل نہیں ہوگا، فزکس والے کو زیادہ سیلری دی جاتی ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب ڈیوٹیز کا معاملہ آئے گا تو مردوں کی الگ ہوتی ہے، خواتین کی الگ، لیکن اجر اللہ تعالیٰ کے پاس سب کا. جو 4 رکعت آپ مسجد میں آ کر ظہر کی نماز ادا کر کر اجر کے طالب ہے، وہی اجر خاتون کو ملے گا، چاہے وہ کھڑی ہوئی کیوں نہ پڑے. لہٰذا فرمایا کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت ہو، کسی کے بھی عمل میں ضائع نہیں کروں گا، سب کا ثواب برابر برابر ملے گا. عمل عامل، عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں ہوگا. تم عامل ہو، عامل تم خود ہو، عمل تم کو کرنا چاہیے. یہ کیا مزاج ہو گیا ہے امت کا؟ میرے گھر میں انتقال ہو گیا، کرائے پر قاریوں کو حفاظ کو لا کر میں خطرہ قرآن کرتا ہوں، اس کا جب ملے گا. وہ جو غلط چلت پڑھ رہے ہیں، 1 گھنٹہ گزرے کسی طرح اور ہماری مزدوری ہم کو مل جائے، کہاں سے آئے گی یہ کانسیپٹ؟ آپ کو پڑھنا ہے، آپ کو رونا ہے، آپ کو گر گرا کے دعا کرنا ہے. کسی کو کوئی پریشانی ہو رہی ہے، کوئی مرض ہے، کچھ وہ محسوس کر رہا ہے اور عامل کے پاس جا کے پیمنٹ کر رہا ہے، اس کے عمل کا وجہ سے ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا، اللہ تعالیٰ نے عامل کو بھیجا نہیں، آپ یہ پڑھیے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ پڑھیے قل اعوذ برب الفلق، آپ پڑھیے قل اعوذ برب الناس. عمل تم کو کرنا ہے، عامل تم ہو. عامل یہ پیٹ قسم کے لوگ نہیں ہوتے، یہ ہے ہی نہیں اسلام میں تصور. ہر چیز میں ہم دوسروں کی طرف بھاگنے لگے کہ یہ دینی کام تم ہمارا کر دو، ہماری ڈیوٹی تم ادا کر دو، اجر ہم لیں گے. کہاں سے اجر ملے گا؟ لہٰذا فرمایا دیکھو انی لا اضیع عمل عامل منکم، تو سے ہر شخص عمل. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ عامل ہیں، عامل الصلاۃ. آپ صدقہ دے رہے ہیں، آپ نے عمل کیا، آپ کو اجر ملے گا. آپ دعا کر رہے ہیں، آپ کو اجر ملے گا. مصیبت آ گئی، آپ ورد کر رہے ہیں آیت کا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ کو اجر ملے گا. کسی کا انتقال ہو گیا، آپ قرآن پاک پڑھ کر دعا کر رہے ہیں اس کی مغفرت کا اور آنسو ٹپک رہے ہیں آپ کے دامن میں، وہ اللہ تعالیٰ مغفرت کا معاملہ کرے گا. جبکہ آپ 20 قرآن کرائے کے لوگوں سے ختم کروا دے تو اجر نہیں ملے گا. یہ ہم کو عمل کرنا ہے. ہم کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتے. تم میں سے چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، بعضکم من بعض،
کہ یاد رکھو تم سب ایک ہی اسپیش ہو، ایک ہی فیملی ہو، ایک ہی کنبہ ہو، حضرت آدم علیہ السلام کی نسل ہو، سب کا اپنا مقام ہے. ہاں الذین ہاجروا وأخرجوا من دیارهم وأوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا، اور وہ لوگ جنہوں نے مکے سے ہجرت کی مدینے منورہ آ گئے، وأخرجوا من دیارهم گھروں سے نکال دیے گئے، گھر لوٹ لیے گئے ان کے، وأوذوا فی سبیلی میری راہ میں ستائے گئے، مارے گئے، پیٹے گئے، وقاتلوا وقتلوا جنگوں پہ مسلط کر دی گئی اور اس کی وجہ سے ان کو جنگ میں حصہ لینا پڑا، قتال کرنا پڑا، وقتلوا قتل کر دیے گئے، مار ڈالے گئے، شہید کر دیے گئے. تو پھر یاد رکھو ان کا ایک خاص اجر ہے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ان کی لغزشوں کے اوپر ہم پردہ ڈال دیں گے. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ہم ضرور ان کو ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی. ثوابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ اللہ کی جانب سے اجر ہوگا. وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثواب، اللہ تعالیٰ کے پاس عمدہ ثواب ہے، بہتر ثواب ہے. لہذا جو شہید ہوتے ہیں ان کے بارے میں اس سے پہلے بھی آیت گزر چکی ہے. جب احد کے حالات کا تذکرہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا، اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں نے ایک واقعہ بھی بیان کیا تھا کہ شہید کا معاملہ یہ کہ بس جہاں سے وہ حیات سے رخصت ہوا، مفارقت دے گیا، شہید ہوا، موت کے منہ میں چلا گیا، وہیں سے استقبال شروع ہو جاتا ہے، وہیں سے استقبال. اور ساری برزخ کی زندگی اس کی اتنی خوشحالی کے ساتھ بسر ہوتی ہے کہ وہ جنت میں اس کی روح ایک سواری میں ادھر ادھر پھدکتی رہتی ہے. ساری جنت میں وہ گھومتا رہتا ہے، اس کو کسی قسم کی کوئی مصیبت نہیں. اور اس کے گھر والے جو روتے ہیں، اس کے گھر والے جو یہ ایک فرقت محسوس کرتے ہیں، جدائی محسوس کرتے ہیں، تو ان کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ شہید جنتی یہ کہتا ہے کہ دیکھو میں ایسی جگہ ہوں جہاں نہ مجھے کوئی خوف ہے نہ صدمہ ہے. وَاسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تم بھی مطمئن رہو. جدائی ہے، جدائی کا غم برات ہے، لیکن انجام کے اعتبار سے شہید بہت اونچے مرتبے پر ہے. لہذا فرمایا کہ تم میں سے ہر عمل کرنے والے کو اس کے عمل کا اجر ملے گا. لیکن یاد رکھو جو میری راہ میں نکالے گئے، مارے گئے، گھروں پہ بلڈوزر چلایا گیا، لنچنگ کر دی گئی، تو ایسے شہیدوں کا اجر تو پھر ملے گی. ویسے پہلے بھی کہا تھا 70 روزے ملے گی، تم کو کیوں جلسی ہو رہی؟ یہ بھی میں عرض کر دیا تھا. 72 کا ذکر قرآن پاک میں نہیں، 72 بورے قرآن پاک میں نہیں ہے، بوروں کا ذکر ہے. حدیث شریف میں ترمذی کی حدیث میں ہے کہ جو شہید ہوتا ہے 72 بورے اس کا استقبال کرے گی. تو مظلوم کر رہے ہو، گھر چھین رہے ہو، کمانے سے ملازمت سے اس کے ہاتھ دھونے پر مجبور کر رہے ہو، اس سے ٹکڑے کر رہے ہو، مار رہے ہو سلامت سے، اور اس کے بعد سے اس کو اجر نہ ملے، یہ کون سی منطق ہے؟ دنیا میں جو پیٹے گا آخرت میں اس کو کامیابی ملے گی، دنیا میں جو پیٹے گا آخرت میں اس کو پیٹا جائے گا، اس کو کرش کیا جائے گا، اس میں بلڈوزر چلے گی. سمجھ لے ہو، یہ دنیا دارالجزا نہیں ہے، دارالجزا آخرت ہے. لہذا فرمایا کہ دیکھو جو اللہ تعالیٰ کے پاس شہادت کے ساتھ پہنچے گا واللہ عنده حسن ثواب، اس کے لیے بہترین ثواب ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اہل کفر اللہ کے باغی نافرمان بندے جو ملک میں گھوم رہے ہیں، دورے کر رہے ہیں، جن کے ذاتی پلین چلتے ہیں، ان کی یہ زندگی اے میرے نیک بندو تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے. اس سے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، غرور غرہ کے معنی دھوکے میں ڈالنا. اور لا یغرنک، تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے تقلب الذین کفروا فی البلاد، اہل کفر کا شہروں میں دورے کرنا. یہاں تک سیکورٹی لگی ہوئی ہے، ہٹو بچو چیز پکار، ایک شان نظر آ رہی ہے، بظاہر ایک دبدبہ ہے، ایک روب ہے، اس کی وجہ سے تم معروف نہ ہونا. کیوں؟ بتاؤ قلیل تھوڑے دن کے لیے، ابھی 5 سال کے بعد جب ریٹائر ہوں گے تو یہ معلوم بھی نہیں ہوگا یہ کس دواخانے میں سڑ رہے ہیں اور کون سی بیماریوں میں دوڑ رہے ہیں. دیکھیے جا
اتنے وزیر اعظم ہندوستان کے کیسی موت بھرے، آپ اتنا ہی دیکھ لیجیے، آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ بتاؤ قلیل تھوڑے دنوں کا ساز و سامان ہے، صبح ماروا ہم جہنم کو پہ بھریں گے تو پھر ان کا ٹھکانا جہنم ہے۔ وہ بیس المہاد کیا برا ٹھکانا ہے، اصل میں میہاد تو بچھونے کو کہتے ہیں، اور بیس المہاد کتنا ہی برا ان کا بچھونا ہے کہ آگوں میں آگ پہ لیٹیں گے، آپ کا آتشی لحاظ ہوگا، وہ اڑیں گے، یہ ان کا حشر ہو جاتا ہے۔ لیکن الذین اتقوا، لیکن اے میرے بندو تم تقوی اختیار کرو، اپنے رب کا خوف رکھو، اس کی نافرمانی سے بچو، احتیاط کرو، احتیاط کی زندگی بسر کرو۔ لیکن الذین اتقوا ربهم، لیکن جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرتے ہیں، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے جنتیں ہوں گی جس میں نہریں بہ رہی ہوں گی، ان کا استقبال ہوگا، اعزاز ہوگا، حوروں کی لائن ہوگی، غلمان کی لائن ہوگی، ہر قسم کی نعمتیں ہوں گی، اور اس وقت پتا چلے گا کہ حقیقی زندگی کس کو کہتے ہیں، عارضی زندگی کس کو کہتے ہیں۔ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ہمیشہ وہاں رہنا ہوگا۔ 5 سال کی مدت کا مسئلہ نہیں ہوگا وہاں پہ، 50 سال کی زندگی کا بھی مسئلہ نہیں، خلود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ نزل من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی ضیافت ہوگی، میزبانی ہوگی۔ وما عند اللہ خیر للابرار، اللہ تعالیٰ کے پاس وفاداروں کے لیے جو صلہ ہے اس سے اچھا صلہ کہیں نہیں۔ جو اللہ کے وفادار بندے، نیکوکار بندے ہوتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تیار کر رکھا ہے اس کی بات ہی الگ ہے۔ اور پھر اخیر میں اللہ تعالیٰ نے آل عمران کی صورت ختم کرنے سے بالکل پہلے ایک بات پھر اہل کتاب کو یاد دلا دی کہ دیکھو مسئلہ یہاں کوئی جھگڑا نہیں ہے، نہ کسی مشرک سے، نہ اہل کتاب سے، نہ کافر سے، ایک دعوت ہے، ایک سچائی ہے، ایک ریالٹی ہے، جو قبول کر لے وہ جنتی۔ فرمایا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں بعض لوگ ایسے ہیں لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، وہ ضرور ایمان رکھتے ہیں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ نازل کیا، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، جو کچھ پچھلے نبیوں پر نازل ہوا، چاہے حضرت موسیٰ پہ، حضرت عیسیٰ پہ، تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کرتے ہیں۔ وما انزل الیہم، ان سے پہلے جو چیزیں ان پر نازل کی گئی تھی ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ خاشعین للہ، اللہ کے لیے وہ نرم ہے، اللہ کا خوف، دبدبہ، خوف ان کے دلوں میں، خشوع یعنی خوف خدا کی کیفیت ہے۔ خوف خدا سے جو دل نرم پڑ جاتے ہیں اس کو خشع کہتے ہیں۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو معمولی قیمت میں نہیں بیچتے، رشوت لے لے کے بدلے نہیں دیتے۔ اگر ایسے ہیں اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر بھی اللہ کے پاس، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نوازے گا۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ اجر دینے میں اور حساب کتاب لینے میں بہت ڈیلے کرنے والا، سست رفتار نہیں ہے، نعوذ باللہ، ہرگز نہیں، بہت جلدی اللہ تعالیٰ حساب سے فارغ ہو جاتا ہے۔ سریع الحساب کی تشریح سے پہلے ایک بات میں اور آپ کی خدمت میں رکھ دوں کہ دیکھیے عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک ہی جگہ خاتم النبیین فرمایا، واقعہ ہے ایک جگہ کلیئر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے کہا نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے، لیکن یہ ایک ہی آیت نہیں ہے، یہ غلط فہمی میں نہ رہنا۔ بیسوں آیتیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پہ نبی اور رسول کی حیثیت سے یا اللہ وحی بھیجتا ہے، اس حیثیت سے ایمان قبول کرنے کی تو کوئی ضرورت نہیں۔ سورۃ البقرہ کے آغاز میں بھی بتایا تھا، یہاں بھی آپ غور کر لیجیے، وما انزل الیکم، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا ہے اس پر ایمان، وما انزل الیہم، جو پہلے نازل ہو چکا ہے اس پہ ایمان، وما سینزل الیکم، اور آگے بھی کچھ نازل ہوگا، یہ بھی کہا اللہ تعالیٰ۔ کہیں بھی اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا ہے آگے بھی نازل ہوگا، ہرگز کہیں نہیں فرمایا۔ اگر آگے کوئی چیز نازل ہونے والی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس پہ پردہ ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ نعوذ باللہ بدیانتی کی نا، ایک چیز سے واقف بھی نہیں کیا۔
بھائی جب اس میں تورات میں کہا ہے کہ آخری رسول آئیں گے اس کو ایمان تم پر قبول کرنا ہے، کوئی فوراً سے ان کی نبوت اٹھے گی اور 10,000 کے ساتھ کوئی نورانی شریعت لے کر آئیں گے، ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے تورات میں فرمائی. اور جب اللہ تعالیٰ نے انجیل میں یہ بات ارشاد فرما دی کہ ایک نبی آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ محسوس ہوا کہ اب مجھے نہیں رہنے دیں گے تو اپنے ایمان والوں کو جمع کر کے کہا جو مایوس نہ ہونا، میرے بعد پھر ایک نبی و رسول آئے گا اسمہ احمد، جس کا نام احمد ہوگا. پچھلے صحیفے میں وعدہ تھا، وعدہ تھا قرآن پاک میں ہے وعدہ آنے والا کوئی آئے گا ہے کہ تو اب جو کہہ رہا ہے وہ چھوٹا ہے، اس کا دین الگ ہے، کوئی جھگڑا کسی سے نہیں. غیر مسلم بھی ہے، سینکڑوں خداؤں کو پوج رہے ہیں، لطف دین کو بلی آتی، لیکن اپنے آپ کو تو مسلمان نہیں کہنا. جھگڑا ایک ہی ہے، مسلمان تم نہیں کہنا، تم کچھ بھی کہہ لو، قائدیانی کہہ لو، شکیلی کہہ لو، تشکیلی کہہ لو، تمہارا اپنا مسئلہ ہے، تمہارا اپنا دین ہے، تمہارا اپنا مذہب، تمہارا اپنا زندگی کا طریقہ، ہم کو لینا دینا نہیں. اور ہماری یہ شرافت تھی، ہم نے کبھی یہودیت کا لبادہ نہیں اوڑھا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے دین کے ماننے والے ہم کو یہودی کہو. ہم نے کبھی عیسائیت کا لبادہ نہیں اوڑھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سچا رسول ماننے والے ہم لوگ ہم کو عیسائی کہو، اور اس کے بعد ہم لوگوں کو بھٹکا رہے. لیکن تم اتنا ذلیل کمزور ہمت نہیں کہ تم یہ نہیں کہہ پاتے ہو کہ ہم نہیں ہیں محمدی مسلمان نہیں ہیں، ہم ہمارا دین الگ ہے. نہیں ہے ہمت، دھوکہ دیتے ہو، ہماری صفوں میں گھستے ہو. یاد رکھیے اب نوجوان خاص طور پر اپنے ساتھیوں کو بھی، اور اس کے لیے چاہے اجلاس کرنا ہو اجلاس کر لیجیے، میٹنگز بلا لیجیے، اپنے ساتھیوں کو بھی واقف کرا دیجیے کہ کوئی شخص اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو جدا کر رہا ہے تو آپ کی آخرت تباہ کرنا ہے. دیکھتے دیکھتے نکل گئے نوجوان ہمارے ہاتھوں سے، بعض دیندار نوجوان نکل گئے. حیرت ہوتی ہے، یہ فتنے ایسے کہ اقتدار کیا ختم ہوا کہ ساری بیماریاں اندر سے ہمارے اندر سے پھوٹ پڑی. لہذا یاد رکھیے کہ نہ کوئی ذلی نبوت ہے، نہ بروزی نبوت ہے. ایک صاحب بولے نہیں میں نبوت تو نہیں، میں عیسیٰ ہوں، عیسیٰ موعود ہوں. تو عیسیٰ موعود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا قیامت سے پہلے آئیں گے. کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا حضرت عیسیٰ آئیں گے، لیکن کہاں آئیں گے؟ دمشق میں فرمایا، اور نواز میں نہیں فرمایا. آگے حدیث مانیں گے، ایک ہی حدیث میں، حدیث کے پہلے حصے میں عیسیٰ آئیں گے، آگے کہا دمشق میں اور منارۃ البیضاء میں، اور فرمایا کہ نوجوان خوبصورت دبلے پتلے تالا دکھانے کے قابل نہیں، تو چھپ رہا ہے. مزدور لیبر اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں عیسیٰ موعود ہوں، اور اتنا چھپ رہا ہے کہ کوئی اس کا سچے دل سے بری بھیا وہ بھی اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہا. ایسے تھوڑی ہوگا. فرمایا کہ وہ دمشق سے اتریں گے، وہ علماء بیان کریں گے، نورانی چہرہ ہوگا. جب اتریں گے تو ایسی پیاری زلفیں ہوں گی جیسے زلفوں سے پانی ایسے ٹپک رہا ہوگا جیسے ابھی ابھی غسل کر کے آئے ہیں. اس کے پوری کیفیت ہے. تو ہم جب ایمان لائیں گے حدیث پہ تو پورا لائیں گے یا 10% حدیث پہ ایمان لائیں گے؟ آپ سوچیے. لہٰذا ہم یہ کہہ دیں جب کبھی کوئی اس طرح کی باتیں شروع کرے، ایک نئی امامت شروع ہوئی ہے، ایک نئی رہنمائی، تو اس سے کہیں بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاص کنڈیشن کے ساتھ آئیں گے. وہ دمشق میں آئیں گے اور سب سے پہلے علماء پہچان کے بیان کریں گے کہ پبلک. لہٰذا آپ ان کو اس موضوع میں گمراہ کرنے کی کوشش نہ کیجیے کہ ہمارے نوجوان اتنا الگ ہو جائے نا، انشاءاللہ فتنے ہماری صفوں میں نہیں گھسیں گے. وما انزل الیکم رسول، جو کچھ آپ پر نازل ہوا، وما انزل الیہم، پچھلے اہل کتاب پہ جو کچھ نازل ہوا اس پر وہ ایمان رکھتے ہوئے اللہ کی کتاب کی آیتوں کو بیچتے نہیں، ان کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس طے ہے، کیونکہ ان اللہ سریع الحساب. تو یہ سریع الحساب کو دو طرح سے ترجمہ کیا جا سکتا ہے، دونوں بالکل ممکن ہے اور اختلاف بھی نہیں، بلکہ دونوں مطلوب ہے. ایک ہے سریع الحساب کے معنی ہم سمجھتے ہیں دنیا کی زندگی لمبی ہے، وہ قبر میں کب جائیں گے پتا نہیں، اور جلدی ہونے والا حساب. دیکھتے دیکھتے تمہاری وہ پلٹی کھائے گی، اور یہ تمہاری نوجوانی بڑھاپے میں چینج ہوتے ہوئے دیر نہیں لگے گی. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایک حکم آتا ہے، ایک جھٹکا، ایک اسٹیشن آتا ہے، اس کے بعد انسان جوانی کھو لیتا ہے، بڑھاپے میں داخل ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد
لازمی بات ہے اس کو موت کا استعمال کرنا پڑتا ہے. یہ مت سمجھو بہت حساب کتاب کا زمانہ ہے, ابھی 80 سال رہوں گا, 90 سال رہوں گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ اگر ہم تم کو 1000 سال بھی دے دیں, لو یعمر الف سنہ وما هو بمزحزحه من العذاب, تبھی تو مرنا ہے, سزا بھگتنا ہے. تو لہٰذا لازمی بات ہے یہ سمجھ لو, یہ گھٹی ہوئی عمر ہے, لمبی نہیں ہے. سری وہ حساب جلدی وہ حساب دے لے گا. نمبر 2, مظلوم یہ ہوتا ہے نا کہ کروڑ کا بھی لفظ نہیں چلے گا کہ پوری انسانیت اللہ تعالیٰ کے دربار میں میدان حشر میں کھڑی ہوئی ہوگی, تو اللہ تعالیٰ کو حساب لینے کتنی دیر لگے گی. جج صاحب کو چھوٹے سے مسئلے میں ججمنٹ دینے میں مہینے لگ جاتے ہیں, پھر بھی بیچارے کنفیوز ہو رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کا حساب نہیں, اللہ تعالیٰ کا نظام دوسرا ہے. مخلوق پر خالق کو گیس نہ کرو, یہ کبھی غلطی نہ کرو. یہ غلطی نہ کرنا کہ مخلوق کی جو مجبوریاں ہیں انہیں مجبوریوں کے ساتھ نعوذ باللہ اللہ کے نظام کو تصور کریں. خالق کا معاملہ خالق کا ہے, وہاں مجبوری نہیں. بہت جلد حساب لینے پر وہ قادر ہے, منٹوں میں حساب نمٹا سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. یہ دونوں مفہوم ہیں. اور ختم کیا اس صورت کو اللہ تعالیٰ نے 4 اہم ترین حکم کے ساتھ, یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے ایمان والو, صبر کرنا, ثابت قدم رہنا. یاد رکھو جنت کی نعمتوں کا بار بار تذکرہ, آخرت کی کامیابی, آخرت کی سرخروی اور میدان حشر میں عزت, اونچا مقام, یہ ساری چیزیں اگر تم کو ایسے ہی مل جانے والی ہے جیسے کہ کافر زندگی بسر کرتے ہیں, ناشکر زندگی بسر کرتے ہیں, تو لازمی بات ہے ناانصافی ہے. تو دین پر ثابت قدم رہنا ہوگا. آزمائشیں آئیں گی, برے جملے کسے جائیں گے, تمہارے بچوں کو اسکول میں مارا جائے گا, تمہاری بلڈنگوں کو بلڈوزر لگایا جائے گا. دنیا میں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل کتاب اور مشرک تم کو ستائیں گے, بار بار فرمایا. فرما نہیں ڈالا اللہ تعالیٰ نے, کھل کے فرمایا. جب تم پہ بلائیں نہیں کی, جب تم یہ کہو گے میرا رب اللہ ہے, تو پھر ابلیس اور طاغوت اور ابلیس کے کارندے چیلے تم پر ایسے ہی کود پڑیں گے جیسے بھوٹا پلیٹ پہ. اور تم تو دونوں رسولوں کو انہوں نے نہیں چھوڑا. حضرت زکریا کو کاٹ ڈالا, 2 ٹکڑے کر دیے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کی گردن اڑا دی, تخت پر گردن, تشت میں گردن رکھ کے بادشاہ کو پیش کر دی لوگوں نے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحن کعبہ میں پیٹ پہ گوجری ڈالی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے طائف میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خونالود ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار ماری جس کی وجہ سے دندان مبارک شہید ہوئے, خون کا فوارہ نکلا, بے ہوش ہوئے اور گرے. تو اللہ کے رسولوں کے ساتھ تو تمہارے ساتھ آزمائش نہیں آئے گی. صبر, جمے رہنا ایمان پر, ثابت قدم رہنا, دبا پر ہٹنا نہیں, سرکنا نہیں دین سے, نمازوں پر جمے رہنا, توحید پہ جمے رہنا, ایمان پہ جمے رہنا. اور جمے رہنے کے لیے یاد رکھیے جو دوسرا زینہ ہے وصابروا, آپس میں ماحول بناؤ, سب ثابت قدم رہنا. ماحول بناؤ گے, مصابرہ کے معنی ہوتے سب مل کے صبر کرنا, کلیکٹیولی. اگر یہ مزاج ہو جائے گا تو پھر ایک آدمی نہیں سکے گا. سب اگر میدان سے بھاگنے لگیں گے, پیر اکھڑ جائیں گے, تو پھر سب کے لیے مصیبت ہو جائے گی. اسی لیے سب مل کے جم جاؤ, ثابت قدم رہو. ورابطوا, رباط کے 2 مفہوم ہے اور 2 مطلوب ہے. ایک نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے محاذ پر تم کھڑے رہنا, ثابت رہنا اور جمے رہنا, دشمنوں سے لڑتے رہنا. اور یہ بھی ہے کہ نماز کے انتظار میں بیٹھنا, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مغرب کی امامت فرمائی, اپنے حجرے میں تشریف لے گئے, نوافل وغیرہ ادا کی, کچھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات رہے ہوں گے. عشاء کا وقت ہوا, باہر تشریف لائے تو دیکھا صحابہ کی بڑی جماعت ہے جو ذکر میں مشغول, تلاوت میں مشغول, مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار کیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ الانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ رباط فی سبیل اللہ. ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں اگر کوئی بیٹھ جاتا ہے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے میدان جنگ میں کسی فوج پر اس کو کھڑا کر دیا کہ اور وہ کھڑا ہوا ہو. اور فرمایا فذالک الرباط, اس کا اجر
اللہ تعالیٰ اتنا عنایت فرماتا ہے، ارشاد فرمایا کہ جتنا وقت گزرا ہے وہ پورا کا پورا نماز میں کاؤنٹ ہوتا ہے. یہ بھی مفہوم ہے. لہذا معنی یہ ہے کہ اللہ کے دین پر جمے رہنا، جو ڈیوٹیز ہے اس میں لگے رہنا، اور یہ ساری چیزوں کو، تینوں چیزیں، صبر کو، صبر کے ماحول کو، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جمے رہنے کو، یہ تین چیزوں کو تباہ کرنے والی چیزوں سے بچنا. تباہ کرنے والی چیزیں ریاکاری، تباہ کرنے والی چیزیں دکھاوا، تباہ کرنے والی چیزیں غیر شرعی انداز میں انجام دینا، واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرنا، احتیاط کے ساتھ کرنا، بے احتیاطی کے ساتھ نہ کرنا. کبھی کبھی اچھی نیکی، کبھی کبھی بڑی زبردست قسم کی قیمتی مہنگی دوا تباہ و برباد ہو جاتی ہے چھوٹی سی غلطی سے. گرم جگہ آپ نے رکھ دی، دوا کی تاثیر ختم ہو جاتی، پانی بن جاتی. بہت سی دوائیں ایسی کہ ان میں اگر آپ ذرا برابر بے احتیاطی کریں تو وہ تاثیر کھو دیتی ہیں. عبادتیں، صبر، مصابرہ، اللہ کے راہ میں انتظار کرنا، نمازوں کے لیے مسجد میں بیٹھے رہنا، ان کو تباہ کر دینے والی چیزیں کیا ہے؟ ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، غیر شرعی انداز میں کرنا ہے، شریعت کو نقصان پہنچانے والی چیزیں وہ انجام دینا ہے. جب ان ساری چیزوں سے بچو گے واتقوا اللہ، تو یہ اللہ کا وہ تقویٰ ہوگا لعلکم تفلحون، تاکہ تم پھر بامراد ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ. بار بار جس کی دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم بامراد رہو، راہ راست پر رہو، صراط مستقیم پر رہو. آگے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں بہت سے شریعت کے احکام کا تذکرہ فرمایا. پہلے ذہن تیار کر دیا گیا، پھر احکام آئے. انشاءاللہ آئندہ اتوار سے سورت کا آغاز ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور مجھے بھائی کی اصطلاح میں بے پناہ شکر ہے، بے حساب شکر ہے کہ اس نے الحمدللہ تیسری سورت کے ختم تک بھی پہنچنے کی توفیق عنایت فرمائی. سورۃ الفاتحہ ہوئی، سورہ بقرہ، اور آج الحمدللہ سورہ آل عمران. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.